اور اس کی عبادت کرنا، تو اس کام کو روکنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ چھوٹے تھے پھر بھی جو ہے ان کے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں ہی ایک اچھے دماغ سے نوازا تھا، اچھی سوچ سے نوازا تھا، اسی بنا پر انہوں نے حق کے راستے کو پہچانا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ نے کل کے درس میں دیکھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں کام، یعنی کہ بتوں کو بنانا اور اس کی عبادت کرنا اور اسے بیچنا، یہ کام سراسر غلط ہے۔ آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اس کی عبادت کی طرف آؤ، اور اگر آپ میری بات کو مانو گے تو میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو ان کے باپ نے کیا جواب دیا کہ اگر تو اس چیز سے باز نہیں آیا، اگر تو ہمارے معبودوں کے خلاف آنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھے کیا کروں گا، سنسار کر دوں گا، یعنی کہ آدھا گڑا کر جو پتھر سے مار کر تجھے ختم کر دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ بھی کہا کہ تو میرے گھر سے نکل جا، یعنی کہ انہیں اپنے گھر سے جو نکال دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کچھ کہتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ کے اوپر سلام ہو اور میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ کہہ کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جانے کے بعد اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کی عمر کو پہنچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان عمر میں تھے، تو اب ان کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ کس طریقے سے پوری قوم کو صحیح راستے کی طرف لایا جائے، کس طریقے سے پوری قوم کو سمجھایا جائے کہ بھائی جو تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ ان بتوں کی، یہ غلط ہے، تمہیں جو ہے ایک اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو سمجھایا جائے، کس طریقے سے ان لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت نہ کرو۔ تو ان کے ذہن میں جو ہے ایک بات آتی ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ لوگ جو ہے سارے کے سارے جشن منانے کے لیے کسی ان کا مذہبی جشن تھا، جیسے آج کے دور میں جترا وغیرہ ہوتا ہے، تو اسی طرح جو ہے سال میں ایک مرتبہ ان کا کوئی جشن ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ سارے کے سارے گاؤں والے بتوں کی عبادت کرنے والے گاؤں چھوڑ کر جو ہے باہر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ لوگ دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی جو ہے ہمارے ساتھ آؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں جو ہے بیمار ہوں، یہ بات اتنا ہی جواب دیتے ہیں۔ دینے کے بعد ان کی قوم انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تب یہ پلان کرتے ہیں، تب یہ سوچتے ہیں کہ ایک بہت ہی بہترین موقع ہے ان لوگوں کو سمجھانے کا، ان لوگوں کو جو ہے دعوت دینے کا۔ یہ سوچ کر جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی جگہ پر جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر بت رکھے گئے تھے بہت سارے، جہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس جگہ کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہاں پر بہت سارے بت رکھے تھے، ایک بڑا بت تھا، اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے اطراف میں بت رکھے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بتوں کے سامنے بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھی گئی تھی، جس طریقے سے آج دوسرے معبودوں کے سامنے یا پھر جو ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے ایسے لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں کھانے پینے کی، تو اسی طریقے سے جو ہے ان بتوں کے سامنے بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے، اور جانے کے بعد جو ہے مذاق کے طور پر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں سیدھے ہاتھ سے ان بتوں کو مار کر کہتے ہیں کہ تم کھاتے کیوں نہیں، یعنی کہ ان بتوں کو مذاق کے طور پر انہیں کہتے ہیں کہ انہیں مار کر کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو کھاتے کیوں نہیں، یہ تمہارے سامنے کھانے کے لیے رکھی گئی ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، مگر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں ہاتھ سے مارتے ہوئے کہ تم اس چیز کو کھاتے کیوں نہیں، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں۔ یہ آیتیں جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 91 اور 92 کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ان بتوں سے کہ مار کر کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو تم کھاتے کیوں نہیں، اور مجھے تم اس کا آنسر کیوں نہیں دیتے، اور مجھے تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اور اتنا ہونے کے بعد پھر جو ہے سیدھے ہاتھ سے انہیں مارتے ہیں، مار کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک
ہتھوڑی کی مانند جو ہے ایک لے کر گئے تھے، لوہے کا کچھ سامنے حصہ تھا اور اس کے پیچھے جو ہے لکڑی کا حصہ تھا، جس طریقے سے آج ہتھوڑی کا ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی چیز لے کر گئے تھے جس کے ذریعے سے بتوں کو توڑا جائے۔ تو اب یہ ہونے کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ان سارے بتوں کو جو ہے ایک ایک کر کے توڑنے لگتے ہیں، ایک ایک کر کے جو ہے تمام بتوں کو توڑنا شروع کرتے ہیں۔ اب سارے بت ختم ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب بیچ میں جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس کے کاندھے پر جو ہے وہ ہتھوڑا اٹکا دیتے ہیں، اس کے کاندھے پر جو ہتھوڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، لوگوں کو سمجھانے کا جو ہے بہت ہی اچھا طریقہ ملے، بہت ہی بہترین جو ہے ذریعہ ملے۔ یہ اسی لیے یہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے کاندھے پر، اس بت کے کاندھے پر جو ہے ہتھوڑے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب جو ہے رکھ کر اپنے گھر کو چلے گئے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ جانے کے بعد جب سارے لوگ جشن سے واپس آ گئے، جب گاؤں کے لوگ جو ہے جشن سے واپس آ گئے، آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے ساتھ جو ہے کچھ چھیڑ چھانی کی گئی ہے، ان کے معبودوں کو بری طریقے سے جو ہے توڑا گیا ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کس کے اندر ہمت ہے، اتنی زیادہ ہمت کس کے پاس آ گئی کہ ہمارے معبودوں کو توڑ دے، ہمارے بتوں کو توڑ دے۔ ایسا سوچنے لگے اور سوچ کر جو آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ ایسا کون کر سکتا ہے، ایسا کس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ ایسا معاملہ کرے۔ تو یہ سوچنے لگے تو چند لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام جو ابراہیم ہے، وہ جو ہے ہمارے معبودوں کے عیب جو ہے نکالا کرتا تھا، ہمارے معبودوں کے بارے میں جو برا بھلا کہتا تھا، ہمارے معبودوں کو مذاق اڑاتا تھا، ہمارے معبودوں کا جو ہے مذاق اڑانا اور ان کو حقیر جاننا، اس کی جو ہے بے عزتی کرنا، ایسا کام کرنے والا ایک نوجوان تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ شاید اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ جب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کا ڈاؤٹ جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے کہ ہو سکتا ہے یہ کام ہو نہ ہو حضرت ابراہیم نے کیا ہو۔ یہ ہونے کے بعد چند لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر بلایا جائے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر لایا جائے۔ یہ کہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے۔ آنے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے جو ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کام کیا، یعنی کہ ان کو توڑنے کا کام کیا تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تو نہیں کیا، تمہارے بڑے معبود سے پوچھ لو۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا مگر تمہارے بڑے معبود سے پوچھ لو۔ یہ کہنے کے بعد سارے لوگ جو ہے سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے پوچھیں، سوچنے لگ کر جو اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ جھکانے کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم ان سے سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے بتاؤ کیا یہ تمہارے معبود کچھ بولنے کے قادر ہیں، یعنی کہ ان سے سوال کرتے ہیں کیا تمہارے معبود کچھ بول سکتے ہیں یا پھر کچھ سن سکتے ہیں؟ تو سارے لوگ خاموش رہے، کوئی بھی آنسر نہیں، کوئی بھی جواب نہیں۔ کیوں آنسر ہو سکتا تھا؟ اب جو ہے ذلیل ہو کر یہ لوگ اپنے شرم سے جو اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارا کچھ سن نہیں سکتے؟ تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہارا جواب نہیں دے سکتے، جو تمہاری باتوں کو سن نہیں سکتے؟ تو سارے خاموش رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب زیادہ بولنے لگے، جب ان سے سوال کیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اسی لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ دلیل تھی، دیکھیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتا دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے انہی کی طرح ان کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ جواب ہوتا ہے قوم کا جواب ہونے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں بتانے لگتے ہیں، صاف دلیلیں صاف طور پر بتانے لگتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو چند لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو، ایسے جو ہے سبق سکھایا جائے، ہمارے معبودوں کی مدد کرو، یہ کہہ کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بولا جاتا ہے۔ سارے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سزا دی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے جو آج سے پہلے جو ہے کسی کو نہ دی گئی ہو، کیونکہ سارے لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ سارے لوگوں کو جو ہے معلوم ہو کہ ہمارے معبودوں کے خلاف جو بھی کھڑا ہوتا ہے، ہمارے معبودوں کو جو بھی نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کے مطابق اس کے خلاف جو ہے کیا کارروائی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے سارے لوگ کہنے لگے۔ تو یہاں پر جو ہے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو دلیل تھی اس کے اوپر جو ہے ہمیں غور کرنا ہے۔ تو جو لوگ کسی چیز کو جو ہے پہلے سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ انسان کی فطرتی عادت ہوتی ہے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے ہمیں اس سے جو ہے محبت ہو چکی ہوتی ہے، ہمیں اس کام کو کرنا پسند ہو گیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ جو ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی صحیح کام کو نہیں اپناتے، غلط کام کو نہیں چھوڑتے، کہ ان لوگوں کے پاس تو صاف ظاہر تھا، ان لوگوں کے سامنے تو پختہ ثبوت تھا کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے، یہ لوگ ہمارا کچھ سن نہیں سکتے، پھر بھی ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی عقلوں میں بھی تھا، لیکن کیا ان کے پاس ریزن تھا کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اور ہم جو ہے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی کام انسان اگر پہلے سے کرتے آ رہا ہے تو اس سے جو ہے انسان کو محبت ہوئی ہوتی ہے، چاہے ہمارا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کہ ہم جو کام پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس چیز سے ہمیں چھوڑنے کا من نہیں کرتا۔ آج جو دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دین پھیلے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارا کام غلط ہے، یہ ہمارا کام جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے، صحیح کام کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، سارے لوگوں کو پتا ہے، اس لیے صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے صحیح راستے کو اپناتے نہیں، تاکہ ان کا من جو ہے گوارا نہیں کرتا اس چیز سے۔ ہر انسان کو اپنے ابتدائی چیز سے جو ہے محبت ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کون انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جو دلائل کو دیکھتا ہے، جو اپنی سوچ کو اپناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمیں لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے سوچ کو لگایا، وہ چاہتے تو جس طریقے سے ان کی قوم چل رہی اسی طریقے سے چل سکتے تھے، جس طریقے سے ان کی قوم، ان کا باپ جو ہے عبادت کر رہا ہے اسی طریقے سے عبادت کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دماغ لگایا۔ کیا لگایا؟ کہ بھائی ہم خود جو ہے بتوں کو بناتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کہ ہم خود جو ہے بنانے والے ہیں، ہمیں بھی جو ہے بنایا گیا ہے، ہمیں بھی ایک اللہ نے بنایا ہے، تو ہم بھی مخلوق ہیں، ہم کسی کو بنا رہے ہیں تو وہ بھی مخلوق ہے، اسے بھی جو بنایا گیا ہے۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کرے، کیسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ سوچا، چاند کو دیکھا تو سوچا کہ یہ جو ہے چمکنے والا ہے، یہ اجالا دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رب ہے، مگر جب ڈوبتا ہے تو سوچا کہ یہ ڈوبنے والا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی رب ہوگا جو اسے اگاتا ہے، جو اسے ڈوباتا ہے۔ سورج کو دیکھا تو یہ بھی یہی سوچا کہ یہ تو روشنی دینے والا ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ معبود ہے، مگر کیا سوچا بعد میں؟ یہ بھی ڈوبنے والا ہے، اس کا بھی رب ہے کوئی جو اسے اگانے والا ہے، جو اسے ڈوبانے والا ہے۔ اس طریقے سے اپنے سوچ سے سوچا، اپنے دماغ سے سوچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو دماغ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو صحیح سمجھ عطا کی ہے، ہم ہمارے کاموں کو جانچنا چاہیے کہ ہمارا کام کون سا صحیح ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کو ہی دوڑا لے گا، انسان اپنے عقل سے ہی کوئی سمجھداری کا کام کرے تو وہ صحیح راستے کے اوپر چل سکتا ہے، مگر اس کے آڑے کیا آتا ہے کہ بچپن سے کرتے آئی ہوئی چیز یا پھر جو ہے باپ دادا سے کرتی آئی ہوئی چیز، یہی چیز جو ہے انسان کے آڑے آتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو ہٹا کر جو ہے صحیح راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیاب ہو کر بتایا۔ یہ نہیں سوچا کہ میں میرے باپ کے خلاف کیوں جاؤں، یہ نہیں سوچا کہ میں معبودوں کے خلاف کام کروں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، مجھے جو ہے لوگ کیا میرے سزا دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں سوچا۔ آج جو ہے بہت سارے اس لیے پیچھے ہیں کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں حق بات کہنے پر جو ہے، ہمیں سچ بات کہنے پر لوگ ہماری مخالفت کریں گے، لوگ ہمیں جو ہے برا بھلا کہیں گے، لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے۔ اس بات سے ڈر کر جو بہت سارے لوگ آج حق بات کو ظاہر نہیں کرتے، حق بات کو بتاتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں خیال نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ ہر حال میں بولنے والے، چاہے آپ اچھا کرو یا پھر برا کرو، ہر حال میں آپ کو یہ بات آنے ہی والی۔ آپ کوئی بھی چیز کیوں نہ کرو، اچھا بھی کریں تو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی آ کر آپ کو تانے دینے ہی والا، اگر آپ برا کرو کوئی نہ کوئی آپ کو آ کر بولنے ہی والا، کوئی اس بات کون سا بھی کام کیوں نہ کرو ہر چیز میں بات آنے ہی والی۔ تو ہمیں اس چیز کو پرے رکھتے ہوئے، اس چیز کو سائڈ میں رکھتے ہوئے جو ہے صحیح باتوں کو لوگوں کے سامنے پہنچاتے ہوئے، صحیح باتوں کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، تبھی جا کر حق بات پر ہم چل سکتے ہیں، تبھی جا کر جو ہے صحیح راستے پر ہم چل سکتے ہیں۔
آج کے درس میں بس اتنا ہی. تو انشاءاللہ کل کے درس میں اور بھی باتیں آئیں گی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے اور سننے والے تمام باتوں پر ایمانداری کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.